صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہوئی، خبر ملی کہ بہت کفار کی فوج جمع ہو گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مدد ہوئی۔ مگر یاد رکھ لیں صحابہ کرام نے رجوع الی الرسول کیا اور حضور نے رجوع الی اللہ کیا۔ وہ پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ اتنے بڑے لشکر اور اتنے بڑے سردار اور کافروں کے اتنے اور بھی افواج آ گئی ہیں۔ پریشان ہو کے حضور کی طرف آئے۔ یہاں ایک بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یعنی انہیں اپنے کم ہونے اور کمزور ہونے کا احساس ہوا تو دوڑے حضور کی طرف۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ایک جملہ آیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اولیاء اور عرفاء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، مفسرین عام علماء نے نہیں، اولیاء اور عرفاء نے، کہ بے شک اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی۔ کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم بہت کمزور تھے۔ تو اولیاء کہتے ہیں کہ انہیں جب اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تو رجوع کیا تو اللہ نے مدد کی۔ تو اولیاء راز بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہو، طاقت چاہو تو اپنے کمزور ہونے کی معرفت پیدا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، جانو کہ کمزور ہیں ہم، کچھ نہیں، پھر مدد کرے گا۔ اگر علم چاہو تو اپنے جاہل ہونے کا یقین پیدا کرو۔ اگر عزت چاہو تو اپنے حقیر اور کمینہ ہونے کا یقین پیدا کرو کہ میں تو حقیر ہوں، پلید نطفہ ہوں، گناہگار بدکار سیاہکار ہوں، کچھ نہیں ہوں، بے عزت ہوں۔ جب اپنی حقارت پر اتنا یقین کرو اور پھر استغاثہ کرو، توجہ کرو، تو پھر وہ عزت دیتا ہے۔ اپنی جہالت کا اتنا یقین کرو کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جہالت کا جب یقین ہو اور پھر رجوع کرو تو علم دیتا ہے۔ اپنی محرومی اور محتاجی کا یقین کرو اور پھر احتجاج کے ساتھ توجہ کرو، مدد مانگو تو وہ فراخی دیتا ہے۔ اپنی گناہگاری کا یقین کرو اور پھر رجوع اللہ کرو تو وہ درجہ اور تقویٰ دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا اپنی زندگی کے بارے میں یقین کرو تو اللہ اپنی رضا کی مدد عطا کرتا ہے۔ فرمایا ازداد سے مدد ملتی ہے۔ ہم جو مدد مانگتے ہیں اور مدد نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے کی جو قلب میں اور ذہن میں کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی۔ ہم گو مگو ہوتے ہیں، ہمارا دھیان اپنے مال پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے دستگیری بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا دھیان اپنے علم پر بھی ہوتا ہے اور پھر اس سے علم بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا دھیان اپنی عزت اور معززیت اور چودھراہٹ اور اس سوسائٹی میں مقام و منصب کے پر بھی ہوتا ہے، پھر اللہ سے عزت مانگتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نہیں، عزت والا میں ہوں، جس نے مجھ سے عزت لینی ہے وہ ذلیل ہو کے مانگے۔ میں کبریا ہوں، طاقت والا میں ہوں، جو میری طاقت چاہتا ہے وہ مجھ سے کمزور ہو کر مانگے۔ علم والا میں ہوں، جو مجھ سے علم چاہتا ہے وہ مجھ سے جاہل ہو کے مانگے۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا نَصَرَكُمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس نے مدد کی کس حال میں کہ انتم اذلہ، تمہیں بھی یہ یقین ہو گیا ہوا تھا، تم اس کیفیت میں تھے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مارے گئے۔ جب انسان اس کیفیت کا یقین پیدا کر لے کہ میں بے دست و پاؤں، میں بے سر و ساماں ہوں،
اسے اپنے ہونے پر یقین نہ رہے، اپنے اسباب پر یقین نہ رہے، اپنے ذرائع پر یقین نہ رہے، اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر، دنیا میں اپنی حیثیت، سب کچھ جب خاک میں ملا دے، نفی کر دے کہ کچھ نہیں، اور مولا تو نہیں تو میں مارا گیا، تیری مدد رہی تو میں مارا گیا، جب اپنی نفی کر کے بندہ سائل ہوتا ہے تو ناصرکم اللہ بے بدر کا سامان آتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی۔ اور اس کے بعد یہ تو ایک رنگ دیکھا نا، ایک رنگ، اور دوسرا اس کا رنگ، پھر جب اس رنگ میں آئے تو مدد ہوئی۔